بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قال الرابعۃ انہ تعالی مرید وکارہ۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی کہ فصل دوم صفات ثبوتیہ باری تعالی کے بیان میں ہے۔ قدرت و علم و حیات کے بعد چوتھی صفت جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ارادہ باری تعالی ہے کہ خدا مرید ہے۔ اچھا، ارادے کے بارے میں بہت سارے مباحث ہیں کہ جن کو یہاں پر شارح نے ذکر کیا ہے، لیکن اولاً خود مصنف کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ خدا مرید ہے، ارادے کا معنی کریں گے، اور کارہ بھی ہے، کچھ چیزوں کا ارادہ کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں کا معنی کریں گے۔ مصنف پھر خدا کے مرید ہونے کے لیے دو دلیلوں کو ذکر کرتے ہیں۔ دلیل اول یہ ہے کہ افعال باری تعالیٰ کو اگر دیکھا جائے تو بعض افعال کو بعض ازمان میں انجام دیتا ہے اور بعض افعال کو دوسرے وقت میں انجام دیتا ہے۔ مثلا آپ کو اور ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا، مثلا اصحاب پیغمبر کو پیغمبر کے زمانے میں پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسے خدا کیوں کر رہا ہے؟ ایک فعل کو ایک زمانے میں، دوسرے فعل کو دوسرے زمانے میں۔ ان افعال کو مختلف زمانوں سے مخصوص کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لیے کوئی مخصص ہونا چاہیے۔ کیوں آخر ایک فعل کو فلاں زمان میں، دوسرے فعل کو دوسرے زمانے میں؟ مخصص کیا ہے؟ مخصص کوئی صفت نہیں بن سکتی جز ارادے کے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا ارادہ ہے، کیونکہ وہ صاحب ارادہ ہے۔ اس نے ارادہ کیا فلاں فعل کو فلاں زمانے میں ایجاد کرے، اس زمانے میں ایجاد کیا۔ اس فعل کو اس دوسرے زمانے میں ارادہ کیا، لہذا اس کو دوسرے زمانے میں پیدا کیا۔ اور کوئی صفت مخصص نہیں بن سکتی۔ انشاءاللہ شارح ذکر کریں گے، ہم وہاں پر توضیحات دیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا مرید ہے، ارادہ رکھتا ہے، صاحب ارادہ ہے، تبھی تو افعال کو مختلف ازمان کے ساتھ مخصوص کرتا ہے، کسی فعل کو کسی زمانے میں، کسی فعل کو کسی زمانے میں۔ یہ دلیل اول۔ دلیل دوم، پروردگار عالم امر بھی کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امر اسی وقت کیا جاتا ہے جب کسی چیز کا ارادہ کیا جائے، اور نہیں اسی وقت کی جاتی ہے جب کسی چیز کو انسان مکروہ سمجھے، کراہت رکھتا ہو۔ پس خدا کو ارادہ بھی ہے اور کچھ چیزوں سے کراہت بھی ہے۔ یہ علامہ کا بیان ہے کہ مختصر اور مجمل بیان تا ان کے شارح کے بیان کے اندر تفصیلات کو ذکر کریں گے۔ عبارت کو دیکھیں۔ قال، علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الرابعۃ، چوتھی صفت، انہ تعالی مرید وکارہ، خداوند متعال مرید بھی ہے اور کارہ بھی ہے، ارادہ بھی رکھتا ہے اور کچھ چیزوں کو ناپسند بھی کرتا ہے۔ دلیل اول خصوصیت سے ارادے کے لیے اور دلیل دوم دونوں کے لیے۔ لأن تخصیص الافعال بایجادها فی وقت دون آخر، فرماتے ہیں افعال کو مخصوص کرنا ایجاد کے اعتبار سے ایک خاص وقت میں نہ کہ دوسرے وقت میں، لا بد لہ من مخصص، اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصص ہو، اور وہ مخصص کچھ نہیں بن سکتا سوائے ارادے کے، وہو الارادۃ،
پس خدا مرید ہے۔ دلیل دوم وَلِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ وَنَهَى، دلیل دوم یہ ہے کہ خدا امر بھی کرتا ہے نہیں بھی کرتا ہے۔ وَهُمَا یعنی یہ امر و نہیں، یہ ہما کی ضمیر امرا اور نہا سے جو امر و نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کی طرف جائے گی، کیونکہ فعل کی طرف تو ضمیر کو نہیں پلٹا سکتے۔ وَهُمَا وہی اعدلوا هُوَ اقرب للتقویٰ کے باب سے ہے۔ وَهُمَا یعنی یہ امر و نہیں یستلزمان الارادۃ والکراہہ، امر مستلزم ارادہ ہے اور نہیں مستلزم کراہت ہے، پس خدا مرید بھی ہے اور کارہ بھی ہے۔ یہ علامہ حلی کا بیان۔ شارح محترم آتے ہیں اور تفصیلات کو بیان کرتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ آغا اس چیز پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خدا مرید ہے، لیکن اصل بحث یہ ہے کہ ارادے کا معنی کیا ہے۔ خوب ابو الحسین بصری وہ بیان کرتے ہیں ارادہ یعنی پروردگار عالم کو فعل کے اندر موجود مصلحت کا علم، کہ جو مصلحت خدا کے لیے انگیزہ بنتی ہے کہ اس فعل کو انجام دے۔ پس ابو الحسین بصری کے مطابق ارادہ خدا علم کی طرف پلٹتا ہے، البتہ نہ مطلق علم، ارادہ خدا علم کی طرف پلٹتا ہے نہ مطلق علم، بلکہ فعل کا علم اس اعتبار سے کہ اس میں ایک مصلحت پائی جاتی ہے اور وہ مصلحت داعی اور انگیزہ بنتی ہے کہ خدا اس فعل کو ایجاد کرے، کہ فاضل شارح بھی اسی قول کو مانیں گے۔ پس ان کے اعتبار سے ایک علم مخصوص ارادہ ہے۔ آغا نجار کہتے ہیں کہ خدا مرید ہے یعنی مغلوب نہیں ہے، کوئی اس پر غلبہ نہیں پاتا، وہ مکرہ نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔ خوب یہ وہی الہیات سلبی ہے کہ پرانے زمانے میں ایک علماء کا گروہ گزرا ہے جو صفات ثبوتیہ کو سلبیہ کی طرف پلٹاتا تھا، یعنی ان کا ماننا تھا خدا عالم ہے یعنی جاہل نہیں، قادر ہے یعنی عاجز نہیں، کہ یہ صفات سلبیہ کی طرف پلٹاتے الہیات سلبی کے نام سے معروف ہے، کہ یہ نظریہ برحال باطل ہے۔ تیسرا قول آغا بلخی کا ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند متعال مرید ہے یعنی اپنے افعال میں مرید ہے، یعنی اس کو اپنے افعال کا علم ہے، اور غیر کے افعال کی نسبت سے مرید ہے یعنی ان کا امر کرتا ہے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور اقوال، مثلا اشاعرہ، کرامیہ اور معتزلہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ارادہ قدرت کے علاوہ ایک صفت ہے۔ درست ہے، قدرت اور علم کے علاوہ ایک صفت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اس کو بیان نہیں کرتے، صرف کہتے ہیں کہ ارادہ مخصص فعل ہوتا ہے۔ خوب اس کے بعد بھی چند تفصیلات ہیں کہ ان کو عبارت کے اندر دیکھتے ہیں دیگے۔ اقول اتفق المسلمون علی وصفہ بالارادہ، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خدا ارادے کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ واختلفوا فی معناہا، ارادے کے معنی میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ فقال ابو الحسین البصری، آغا ابو الحسین بصری کہتے ہیں ہی عبارتن یعنی ارادہ نام ہے کس کا؟ ان علم ہی تعالی، کہ خداوند متعال کو علم ہے بما فی الفعل من المصلحہ، اس شے کا یا اس مصلحت کا جو فعل میں پائی جاتی ہے، کہ الدائی الی ایجادہ، کہ وہ فعل کے اندر موجود مصلحت انگیزہ بنتی ہے فعل کو ایجاد کرنے کا، پس علم مخصوص ہے۔ وقال النجار معناہا، آغا نجار کہتے ہیں کہ ارادے کا معنی یہ ہے کہ انہو غیر مغلوب ولا مکرہ، خدا مغلوب بھی نہیں ہوتا اور مجبور بھی نہیں ہوتا، یہ ارادے کا معنی ہے۔ فمعناہا اذن سلبیون،
اس عقیدے کے اعتبار سے ارادے کا سلبی معنی ہوگا، وہی الہیات سلبی۔ لیکن ھذا القائل، کہ یہاں سے اشکال ہے، لیکن یہ جو قائل ہے یعنی نجار، اخذ لازم الشیء فی مکانہ، ایک شے کے لازمے کو اسی شے کی جگہ پر رکھ رہا ہے۔ ارادے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ مغلوب نہ ہو، مرید کا لازمہ یہ ہے کہ وہ مغلوب نہ ہو، نہ کہ مرید کا معنی یہ ہے کہ وہ مغلوب نہ ہو۔ مرید کا لازمہ ہے یہ لازمے کو وہی شے سمجھ رہا ہے۔ وقال البلخی، آغا بلخی کہتے ہیں، ہیا یعنی ارادہ، فی افعالہ، خداوند متعال کے افعال میں، عبارت عن علم ہی بہا، کہ خدا کو اپنے افعال کا علم ہے۔ خدا جب کسی فعل کو انجام دیتا ہے اور اس فعل کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے فعل کی نسبت سے خدا مرید ہے یعنی عالم ہے۔ وفی افعال غیرہ، اور غیر کے فعل کا ارادہ کرتا ہے یعنی امرہ بہا، اس غیر کو ان افعال کا امر کرتا ہے۔ اس کو بھی رد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَرَادَ الْعِلْمَ الْمُطْلَقَ، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی خدا کو اپنے افعال کا ارادہ کیا ہے خدا نے، یعنی اس کو اپنے افعال کا علم ہے، اس علم سے کیا مراد ہے؟ فَإِنْ أَرَادَ الْعِلْمَ الْمُطْلَقَ، خوب اگر علم مطلق کا ارادہ کرتا ہے تو فَلَيْسَ بِإِرَادَةٍ، یہ تو ارادہ نہیں ہے، کما سیأتی، کہ علم مطلق ارادہ نہیں ہے، نیچے ابھی ذکر کریں گے۔ وَإِنْ أَرَادَ الْمُقَيَّدَ بِالْمَصْلِحَةِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ابو الحسین البصری، اگر اس کی مراد اس علم سے وہ علم مقید ہے، یہ تو وہی ابو الحسین بصری والی بات ہے جو اوپر ذکر کیا، کہ ارادہ خدا یعنی خدا کو علم ہے فعل کے اندر موجود مصلحت کا، یہ وہی اوپر والا قول ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْأَمْرُ، یہ جو اس نے کہا کہ خدا غیر کے افعال کا ارادہ کرتا ہے یعنی امر کرتا ہے تو بھی غلط ہے۔ فَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلْإِرَادَةِ لَا نَفْسُهَا، اگر امر مستلزم ارادہ ہے، امر کرتا ہے پس مرید ہے، ارادہ امر کا لازمہ ہے، نہ کہ خود امر ارادہ ہے۔ وقالت الاشاعرۃ والکرامیۃ وجماعۃ من المعتزلہ، اشاعرہ، کرامیہ اور معتزلہ کے ایک گروہ کا ماننا ہے، انہا صفۃ زائدۃ مغایرۃ للقدرۃ والعلم مخصصۃ للفعل، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارادہ علم اور قدرت کے علاوہ ایک صفت ہے اور زائد بر ذات ہے اور فعل کے لیے مخصص ہے، یہ ان لوگوں کا ماننا ہے۔ ثم اختلفوا، اس نقطے میں تو یہ تینوں گروہ ساتھ ہیں کہ ارادہ ایک صفت زائد بر ذات ہے، علم اور قدرت کے علاوہ ہے اور فعل کے لیے مخصص ہے، یہاں تک تو ساتھ ہے، اب اختلاف ہے۔ ثم اختلفوا، فقالت الاشاعرۃ ذالک الزائد معنی قدیم، اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ جو ارادہ زائد بر ذات ہے ایک معنی قدیم ہے، کہ انشاءاللہ اس کو صفات سلبیہ میں ذکر کریں گے۔ وقالت المعتزلۃ والکرامیہ هو معنی حادث، ایک خصوصیت ہے جو حادث ہے۔ فالکرامیۃ قالوا هو قائم بذاتہ تعالی، کرامیہ کہتے ہیں کہ وہ معنی حادث ذات خدا کے ساتھ قائم ہے۔ والمعتزلۃ قالوا لا فی محل، معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ چیز قائم بذات خدا نہیں ہے، غیر محل میں ہے۔ وسیأتی بطلان الزیادہ، اصلاً اس قول کی جو بنیاد ہے کہ یہ صفت زائد بر ذات ہے، اس کو انشاءاللہ آگے چل کر ہم رد کریں گے۔ فَإِذَنْ الْحَقُّ مَا قَالَهُ ابو الحسین البصری، بس قول حق یہ ہے کہ ارادہ یعنی فعل کے اندر موجود مصلحت کا علم، کہ جو داعی اور انگیزہ بنتا ہے اس فعل کو ایجاد کرنے کا، یہ قول برحق ہے۔
والدلیل علی ثبوت الارادۃ من وجہین، کہ اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں ارادے کے ثابت ہونے پر دو طریقوں سے دلیل کر سکتے ہیں، دو طریقوں سے دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ الاول ان تخصیص الافعال بالایجاد فی وقت دون وقت آخر وعلی وجہ دون آخر مع تساوی الاوقات والاحوال بالنسبت الی الفاعل والقابل لا بد له من مخصص۔ فرماتے ہیں کہ دلیل اول یہ ہے کہ پروردگار عالم افعال کو مخصوص کرتا ہے زمان کے ساتھ، ایک فعل کو ایک زمانے میں، دوسرے فعل کو دوسرے زمانے میں، ایک فعل کو ایک طریقے سے، دوسرے فعل کو دوسرے طریقے سے، یہ تخصیص ہم دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اوقات اور احوال فاعل اور قابل دونوں کی نسبت سے بالسویہ ہے۔ بھئی خدا مجھے چاہے آج پیدا کرے یا 400 سال پہلے پیدا کرتا، میرے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس فاعل کے لیے بھی فرق نہیں پڑتا آج پیدا کرے یا 400 سال پہلے پیدا کرے۔ فاعل جو خدا ہے اس کی نسبت سے بھی احوال و ازمان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو قابل ہے اس کی نسبت سے بھی احوال و ازمان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جانب سے تخصیص ہے، پس مخصص ہونا چاہیے۔ مخصص کیا ہے؟ آیا مخصص قدرت ہے؟ فرماتے قدرت تو متساویت النسبت ہے، سب کی نسبت سے برابر ہے۔ اگر مخصص علم ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھیں نہ، علم بھی مخصص نہیں ہو سکتا، علم تو تابع ہوتا ہے تعیین ممکن، جیسا ممکن کو معین کیا جائے گا اسی کے تابع ہے نا، پس علم و قدرت تو مخصص نہیں ہو سکتے۔ اچھا علم و قدرت مخصص نہیں ہو سکتے، اور صفات وہ بھی مخصص نہیں ہو سکتی، پس رہ جاتی ہے ایک صفت، وہ ہے ارادہ۔ دیکھیں دلیل الاول، دلیل اول ان تخصیص الافعال، افعال کو مخصوص کرنا، بالایجاد، ایجاد کے لحاظ سے، فی وقت دون وقت آخر، ایک وقت میں نہ کہ کسی اور وقت میں، وعلی وجہ، یعنی ان تخصیص الافعال بالایجاد علی وجہ، ایک طریقے سے ایجاد کرنا، دون آخر، نہ کہ دوسرے طریقے سے، جبکہ مع تساوی الاوقات والاحوال بالنسبت الی الفاعل والقابل، ساتھ اس کے کہ اوقات اور احوال کی نسبت فاعل اور قابل کی نسبت بالسویہ اور برابر ہے۔ جب ایسے ہے تو لا بد لہ من مخصص، پس ایک مخصص ہونا چاہیے۔ فذلک المخصص اما القدرت الذاتیہ، برہان صبر و تقسیم، یا تو وہ مخصص قدرت ذاتیہ ہے، جبکہ فہیہ متساویۃ النسبہ، جبکہ قدرت کی نسبت تمام کی نسبت سے برابر ہے، لہذا تخصیص معنی نہ دار ہے۔ فلیست صالحۃ للتخصیص، پس قدرت تخصیص کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ دو، وَلِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا التَّأْثِيرَ وَالْإِيجَادَ مِنْ غَيْرِ ترجیح، ثانیاً قدرت کا کام ہے اثر انداز ہونا، ایجاد کرنا، ترجیح تو قدرت کے معنی میں چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پس قدرت مخصص نہیں ہو سکتی۔ وَإِمَّا العلم المطلق، یا مخصص علم مطلق ہے، فَذَلِكَ تَابِعٌ، حالانکہ علم تابع ہے کس کے؟ لِتَعْیِینِ الْمُمْکِنِ وَتَقْدِیرِ صُدُورِهِ، کہ کس فرض کے مطابق اس کو صادر کرنا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے، علم تو اس کے تابع ہوتا ہے، علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ علم مخصص بنے، پس فلیس مخصصاً، پس علم مخصص نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَّا، اگر علم مخصص ہو جائے تو لَكَانَ مَتْبُوعًا، علم تابع نہیں رہے گا، پھر متبوع بن جائے گا، حالانکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بَاقِي الصِّفَاتِ فَظَاهِرٌ كِأَنَّهَا لَيْسَتْ صَالِحَةً لِلتَّخْصِيصِ، اس کے علاوہ جو دوسری صفتیں ہیں روشن ہے کہ وہ تو مخصص نہیں بن سکتی، مگر حیات مخصص بن سکتی ہے، مگر اور جو مثلا صفت سمیع ہونا، بصیر ہونا، مدرک ہونا، صادق ہونا، اب یہ تو مخصص نہیں بن سکتے۔ فَإِذَنْ المخصص هو علم خاص، پس مخصص ایک خاص علم ہے کہ مقتضن لتعیین الممکن و وجوب صدورہ عنہ، جو مقتضی ہے
کہ ممکن کو ایک خاص زمانے کے ساتھ معین کیا جائے، خاص حالت کے ساتھ معین کیا جائے، اور ضروری ہے کہ فلاں مکان میں فلاں زمان میں صادر ہو سکے۔ وَهُوَ الْعِلْمُ بِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَصْلَحَةٍ کہ لا تحصل الا فی ذلک الوقت او علی ذلک الوجہ۔ وہ علم ہے کیا؟ وَهُوَ الْعِلْمُ بِاشْتِمَالِهِ کہ فعل مشتمل ہے علی مصلحةٍ ایک ایسی مصلحت پر کہ لا تحصل الا فی ذلک الوقت مگر یہ کہ وہ مصلحت فلاں وقت میں حاصل ہو سکتی ہے، او علی ذلک الوجہ یا وہ فعل مصلحت رکھتا ہے فلاں طریقے سے اگر صادر ہو۔ وذالک المخصص هو الارادہ، وہ مخصص فقط ارادہ بن سکتا ہے۔ الثانی دلیل دوم انہ تعالی امر بقولہ اقیموا الصلاۃ، خدا نے امر کیا ہے مثلا اقیموا الصلاۃ سے، ونہا بقولہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ فالامر بالشیء یستلزم ارادتہ ضرورۃ والنہی عن الشیء یستلزم کراہتہ ضرورۃ۔ یہ دلیل دوم ہے، ایک شے کا امر مستلزم ہے کہ بداہتاً اس کا ارادہ کیا ہے، ایک شے سے نہیں کی ہے یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ پس فالباری تعالی مرید و کارہ، خدا مرید بھی ہے، ارادہ بھی کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وہاں ہونا فائدۃ، خوب فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو فوائد کو ذکر کرتے ہیں۔ فائدہ اولا یہ ہے کہ پروردگار عالم جو کراہت رکھتا ہے، اس کارہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کارہ سے مراد یہ ہے کہ خدا علم رکھتا ہے فعل کے اندر موجود مفسدے کا، لہذا اس فعل کو ایجاد نہیں کرتا۔ یہ کارہ اور کراہت کا معنی ہے۔ الاولا کراہتہ تعالی، خدا کی کراہت کیا ہے؟ ہی علمہ، خدا کا عالم ہونا، کس چیز سے؟ باشتمال الفعل علی المفسدہ کہ فعل مشتمل ہے ایک مفسدے پر، کہ الصارفۃ عن ایجادہ جو مفسدہ خدا کو روکتا ہے کہ اس فعل کو ایجاد کرے۔ کما ان ارادتہ ہی علمہ باشتمالہ علی المصلحہ، جس طریقے سے ارادے کا یہ معنی کیا کہ خدا کو علم ہے کہ اس کا فعل مشتمل ہے مصلحت پر، کہ الداعیہ جو مصلحت بلاتی ہے الی ایجاد ہی اس فعل کو ایجاد کرنے کی طرف۔ خوب فائدہ دوم ان ارادتہ لیست زائدۃ علی ما ذکرناہ، آقا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ارادہ خدا زائد بر ذات نہیں ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَتْ إِمَّا مَعْنًا قَدِيمًا أَوْ حَادِثًا، اگر یہ ارادہ صفت زائد بر ذات ہو تو یا ایک معنی قدیم ہے یا معنی حادث ہے۔ اگر معنی قدیم ہو تو تعدد قدما لازم آتا ہے، اور اگر معنی حادث ہو تو یا تو ذات باری میں حادث ہے یا غیر خدا میں حادث ہے۔ اگر ذات باری میں حادث ہو تو خدا کا محل حوادث ہونا لازم آتا ہے، اور اگر غیر خدا میں حادث ہو تو پھر یہ خدا کی صفت نہیں بنی، اس غیر کی صفت بنے گی۔ خوب دیکھیں یہ واضح الفساد ہیں باتیں۔ ان ارادتہ لیست زائدۃ علی ما ذکرناہ والا لکانت اما معنی قدیما، اگر زائد بر ذات ہو تو یا تو وہ ایک معنی قدیم ہے، کما قالت الاشاعرہ جیسے اشاعرہ کہتے ہیں، فیلزم تعدد القدماء، خوب لازم آئے گا کہ قدیم ایک سے زیادہ ہوں۔ خوب قدیم ایک سے زیادہ ہوں، متکلمین کے نزدیک یہ شرک ہے، قدیم فقط خدا ہے، اس کے علاوہ بقایا ساری چیزیں حادث ہیں۔ او حادثاً یہ قدیماً پر عطف ہو رہا ہے، اما لکانت اما معنی قدیماً او حادثاً، حالانکہ جب حادث ہو اس کی چند صورتیں، اما فی ذات ہی، یا تو وہ حادث ہے ذات خدا میں، کما قالت الکرامیہ، تو فیکون محلا للحوادث، اگر یہ معنی حادث ذات خدا میں ہو تو خدا محل حوادث ہوگا، پہلے اس کے اندر یہ حادث نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا۔ وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا سَيَأْتِي، صفات سلبیہ میں سے ایک یہ کہ خدا محل حوادث نہیں ہے۔ وَإِمَّا فِي غَيْرِهِ، یہ ذات ہی پر عطف ہو رہا ہے، اما فی ذات ہی و اما فی غیرہ،
یا تو وہ حادث ہے غیر ذات خدا میں، فَيَلْزَمُ رُجُوعُ حُکْمِهِ إِلَى الْغَيْرِ لا الیہ، تو پھر اس صفت کے حکم کا رجوع ہو جائے گا اس غیر کی طرف، نہ کہ خدا کی طرف۔ یعنی اگر وہ ارادہ کسی غیر خدا میں ہے تو مرید وہ غیر خدا بنے گا، نہ کہ خدا بنے گا۔ وَإِمَّا لَا فِي مَحَلٍ كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ، یا تو وہ ارادہ حادث ہے لیکن کسی محل میں نہیں ہے جیسے معتزلہ کہتے ہیں۔ فَفِيهِ فَسَادَانِ، اس میں دو فساد ہیں، دو اشکال ہیں۔ الاول یلزم منہ تسلسل، پہلا اشکال تو یہ کہ تسلسل لازم آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ حادث مسبوق بالارادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ارادہ حادث ہے تو اس سے پہلے ایک اور ارادہ ہونا چاہیے، اگر وہ بھی حادث ہو تو اس سے پہلے ایک اور ارادہ ہونا چاہیے، وہ بھی حادث ہو تو اس سے پہلے بھی ایک ارادہ ہونا چاہیے، وَهَلُمَّ مَجَرًا، ایسے تسلسل لازم آئے گا۔ لِأَنَّ الْحَادِثَ مَسْبُوقٌ بِإِرَادَةِ الْمُحْدِثِ، آگا حادث سے پہلے محدث کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اگر ارادہ خود حادث ہے تو اس ارادے کا پہلے محدث ارادہ کرے۔ خوب فرض یہ ہے کہ وہ بھی حادث ہو، فَإِذَا إِذَنْ حَادِثَةٌ، وہ ارادہ بھی حادث ہو، فَنَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَيْهِ وَيَتَسَلْسَلْ، اس ارادے کی طرف بھی نقل کلام کریں گے اور اس طریقے سے تسلسل لازم آئے گا۔ دو، الثانی استحالت وجود صفت لا فی محل، دوسرا اشکال یہ ہے کہ آگا ایک صفت کسی محل میں نہ ہو، یہ بھی محال ہے۔ صفت عرض ہے، عرض کے لیے حتماً محل اور موضوع چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ارادہ ایک معنی اور صفت ہے کسی محل میں نہ ہو؟ یہ دوسرا اشکال۔ خوب اس طریقے سے بحث ارادہ تمام ہوتی ہے۔ آخر میں ایک جملہ ذکر کروں، ارادہ خدا کے بارے میں قدیم الایام ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے، جیسے آپ نے یہاں پر ملاحظہ بھی کیا، متاخرین نے بھی اس کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ آیا ارادہ صفات ذات میں سے ہے یا صفات فعل میں سے ہے، کیونکہ ارادہ ہمارے مورد میں ایک امر حادث ہے۔ ہم جب بھی افعال اختیاری کو انجام دیتے ہیں، پہلے علم، پھر تصدیق، پھر شوق، پھر ارادہ، اور اس کے بعد عضلات کو حرکت دیتے ہیں۔ ہمارے مورد میں ارادہ ایسے ہے، ایک کیفیت ہے جو انسان کے نفس پر عارض ہوتی ہے۔ اب اس معنی میں تو ارادہ خدا کے لیے ثابت نہیں کر سکتے کہ ایک کیفیت ہو جو ذات خدا میں ایجاد ہوتی ہو، پھر مراد حاصل ہونے کے بعد ختم ہو جائے، خوب ایسے تو خدا مال حوادث ہوگا۔ لہٰذا یا تو ارادے کا معنی تبدیل کریں، جیسے یہاں پر انہوں نے کیا کہ ارادے کو علم کی طرف پلٹایا، تو اس صورت میں تو آپ ارادے کو صفات ذات میں سے قرار دے سکتے ہیں، یعنی صفت ارادے کو علم کے معنی میں قرار دیں، اور علم بھی علم خاص، کہ جیسے یہاں پر تعبیر کیا علم اس فعل کے اندر موجود مصلحت کا، یا مثلا جیسے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اسفار میں بیان کرتے علم بالنظام اصلح، نظام اصلح کے علم کو ارادہ کہتے ہیں۔ لیکن مرحوم اس صورت میں صفات ذاتی میں سے بن جائے گا کیونکہ علم کی طرف پلٹایا آپ نے۔ لیکن مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بدایہ اور نہایہ میں اور اسی طریقے سے اسفار کے تعلیقے میں فرماتے ہیں کہ ارادہ صفات فعل میں سے ہے، اصلاً صفات ذات میں سے نہیں ہے۔ خداوند متعال جب اپنی رضا و رغبت و علم کے تحت کسی فعل کو انجام دیتا ہے تو اس کے فعل انجام دینے سے ہم صفت ارادے کو انتزاع کرتے ہیں، پس صفت فعل ہو جائے گا ارادہ، نہ کہ صفت ذات۔ اتفاق سے ہماری روایات کے مطابق بھی یہی ہے کہ روایات میں بھی خدا کے ارادے کو فعل کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ خوب یہ ایک مختصر سی بحث اس ارادے کے بارے میں کہ تفصیلی بحث برحال اپنے مقام پر ذکر کرتے ہیں، لیکن بندہ حقیر کے ذہن میں جو ان بزرگان کے کلام سے آتا ہے، ارادے کو آخر اس رضا اور رغبت سے کیوں تعبیر نہیں کرتے؟ اگر ارادے کو اس رضا اور رغبت سے تعبیر کرے تو صفات ذات میں سے بھی بن سکتا ہے۔ علی ای حال روایات کی طرف بھی جب ہم مراجعہ کرتے ہیں تو صفت ارادہ جور بجور استعمال ہوئی ہے۔ بعض جگہوں پر صفت ارادہ صفت ذاتی کے عنوان سے استعمال ہوئی ہے،
بعض جگہوں پر صفت ارادہ صفت فعل کے عنوان سے استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ بہرحال روایات میں ایسے ہے، یعنی ایک ہی حکم آپ نہیں لگا سکتے کہ تمام روایات میں صفت فعل کے معنی میں استعمال ہوا یا صفت ذات کے معنی میں، نہ، بعض جگہوں پر وہ ہے، بعض جگہوں پر وہ ہے۔ اس طریقے سے تمام اقوال کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ خوب، یہ صفت ارادے کے بارے میں بحث، اور انشاءاللہ صفت مدرک کے بارے میں بحث آئندہ جلسے میں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔